بیرون ملک جانے والے افراد یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھیے گا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک جا رہے ہیں یا جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہاں جا کے سیٹل ہونے میں پرابلمز آتی ہیں، یا پھر وہ سیٹل ہو ہی نہیں پاتے ساری زندگی، بالآخر ان کو بوری بستر سمیٹ کے واپس آ جانا پڑتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پاکستانی یا ہمارے جو دیسی لوگ ہیں، کیا باہر کے ملکوں میں جا کے یہی عجیب و غریب قسم کے کرائم کرتے ہیں؟ نہیں۔ آج ایک ایسے گورے کی میں آپ کو کہانی سنانے لگا ہوں، اس کو جیل کی سزا ہوئی ہے، وہ اس کی عمر 60 سال تھی، اس کی ماں کی عمر تھی 89، 99 سال۔ اس بندے نے کیا کیا تھا کہ اس کی والدہ سن 2023 میں اس دنیا سے چلی گئی، اس نے کسی کو نہیں بتایا۔ ایک فریزر لیا، اس کے اندر باڈی کو رکھ دیا، پھول ڈالے، برتھ ڈے کارڈ وغیرہ اور جتنی جو وشنگ والے کارڈ تھے وہ سارے رکھے، اور اماں کو محفوظ کر لیا ہمیشہ کے لیے۔ اس کی ریزن جو بعد میں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اماں کے نام پہ پینشنز تھی، اولڈ ایج بینیفٹس تھے، اور کچھ جو فنڈز آتے تھے بوڑھے افراد کے لیے گورنمنٹ کی جانب سے، یہ اس سے گزر بسر کرتا تھا، وہ کھاتا تھا۔ پتہ کیسے چلا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ یہ 2022 سے لے کے اب تک کسی قسم کا بھی ماں کا ٹیسٹ نہیں کروا سکا۔ وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر دنیا سے کوئی چلا جائے تو اس کی رپورٹ کروانی ہوتی ہے متعلقہ کونسل میں جا کے، یا اگر وہ زندہ ہے اور بڑھاپے کا شکار ہے، مرد ہے یا خاتون ہے، تو اس کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں روٹین کے، ہر 3 مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد، جو کچھ پلانڈ ہوتا ہے تو وہ کروانے ہوتے ہیں۔ رپورٹس جو ہے نا وہ باقاعدگی سے تصدیق کروا کے ان کو دکھانی ہوتی ہیں، لیکن اس نے کافی عرصے سے جو ہے نا وہ چیزیں مس کی ہوئی تھی، کیونکہ ماں تو تھی نہیں، بس اس کے نام پہ پیسے جو آ رہے تھے وہ کھا رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے گھر میں ریڈ مارا جو ادارے تھے، اور انہوں نے آ کے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا یہ ساؤتھ ویلز میں رہتا تھا۔ انہوں نے آگے کہا کہ جی انویسٹیگیشن کے لیے آئے ہیں کہ وہ جو اماں جی ہیں وہ کدھر ہیں۔ اس نے آگے سے بہانہ کیا کہ ہمارے ریلیٹیوز لندن میں بھی رہتے ہیں تو ان کے پاس گئی ہوئی ہے، لیکن ان کو شک تھا بلکہ پورا پک تھا، اس لیے انہوں نے گھر کا فوری طور پر فیصلہ کیا کہ چپا چپا چھان مارے۔ فریزر دیکھا تو اس کے اندر اماں کی باڈی پڑی ہوئی تھی جو 3 سال سے اس فریزر میں رکھی ہوئی تھی۔ پکڑا گیا۔ ٹوٹل اس نے تقریباً 80,000 پاؤنڈ 3 سال میں اماں کا جو پیسہ تھا، یعنی کہ اماں کے نام کا جو پیسہ تھا، وہ ہڑپ کیا۔ بعد میں اس نے کہا جو اپنے وکیل کے ذریعے کہ ہوا اصل میں یوں تھا کہ میں اپنی اماں کو اپنے سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا اماں اس گھر میں رہے، یعنی کہ ہمدردی کا ایک ایسا ایلیمنٹ اس نے شامل کر لیا کہ اماں کی جدائی برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ اماں کی جدائی نہیں برداشت کر سکتا تو کم از کم وہ جو پیسے کھا رہا تھا ان کی جدائی برداشت کر لے، وہ تو کم از کم ان کو جو ہے نا نام گورنمنٹ سے لے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو مستحق ہوتے ہیں، جو پینشن کا شکار ہوتے ہیں یا جو کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ باہر کے ملکوں میں پتہ کیا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ پیسے پینشن کے بڑھاپے کے لوگوں کو ملتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ پکے ہیں، سٹیزن ہیں، لیکن آپ کو کوئی کمر میں مسئلہ ہے، کوئی بازو میں مسئلہ ہے، ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اور جاب نہیں آپ کر سکتے، ڈاکٹر نے آپ کو جاب کرنے سے منع کیا ہوا ہے، آپ کا علاج لمبا چلنا ہے، لمبا عرصہ، تو پھر وہاں کی گورنمنٹ آپ کو گھر بیٹھنے کے پیسے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا فائدہ کون لوگ لیتے ہیں؟ جو غیر ملکی وہاں پہ جا کے پیپر لیتے ہیں نا، کچھ چبل قسم دے، وہ جان بوجھ کے بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں جی لک دی پیڑ نہیں جاندی، کام نہیں ہو سکتا۔ اب ڈاکٹر کیسے دیکھے گا کہ لک دی پیڑ ہے بھی ہے کہ نہیں، مطلب کمر میں درد ہے بھی ہے کہ نہیں؟ تو یہ جعلی جو ہے نا وہ نسخے لیتے جاتے ہیں، دوائی کھاتے کوئی نہیں ہے، اور ہر ہفتے جا کے مضبوط کیس کر کے گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور وہاں سے پیسے کھاتے ہیں، لیکن ان کو درد وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، یہ کیش ان ہینڈ پہ جاب بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے پاکستانی بھی موجود ہیں جو باہر کے ملکوں میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کم از کم اس چیز کی تصدیق کریں گے۔ پاکستانی میرا مطلب یہ نہیں کہ سارے پاکستانی، چند انڈین بھی اس میں شامل ہیں، لیبنیز ہیں، اور جو عربک کنٹریز ہیں، کچھ افغانی ہیں، ایرانی، اینی ویز۔ تو یہ جناب اب بندہ پکڑا گیا، 2 سال 4 مہینے کے لیے اس کو جیل کی سزا ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ عمر اس کی 60 سال ہے، اور اس کی اماں کو بھی آپ جناب انہوں نے دفنا دیا ہے۔ دوسری خبر جو میں شروع میں آپ سے کہا تھا کہ کچھ ایسے ہمارے دوست بھائی ہیں جو ویزا تو لگوا لیتے ہیں اور ایجنٹ بھی ان کو ایسے گائیڈ کرتا ہے کیونکہ ان کو اس کو چاہیے ہوتا ہے پیسہ۔ اچھا مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے، اس لیے میں تو بات کروں گا سیدھی، کہا کسی ایجنٹ کو بری لگے یا کسی آدمی کو بری لگے۔ دیکھیں سمپل از دیٹ،
اگر آپ باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کی پلاننگ کریں. مطلب کیا؟ ہم پلاننگ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایجنٹ اچھے کو تلاش کرنا یا بینک اسٹیٹمنٹ بنانی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اصل پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں وہاں جا کے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگر فار ایگزامپل وہاں پہ پکے جانا ہے تو وہاں پہ ماحول کیسا ہے، مطلب ہے سیلری کتنی آپ کو لگے گی، جاب کیا ایزیلی آپ جاتے ہی فائنڈ کر لیں گے. اگر آپ کے ایک دو بچے ہیں پکے ویزے پہ جا رہے ہیں تو کیا جاتے ہی ان کو سنبھال لیں گے، گھر لے لیں گے سیپریٹ؟ بھائی اکیلا بندہ وہاں جائے گا تو وہ کم از کم شیئرنگ میں جو پاکستانی دوست ہوں گے ان کے ساتھ رہ لے گا، تھوڑا تھوڑا کرایہ آئے گا مہینے کا، گروسری مکس کر کے کریں گے، مطلب سارے اس کو اکٹھی کریں گے. لیکن اگر آپ پہلے دن سے ہی وہاں چلے جائیں گے، 4-5 لوگ گھر کے فیملی ممبر جاتے ہی، بڑا گھر چاہیے، گاڑی کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا، وہ بھی چاہیے، لائسنس ہے نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، جاب ہے نہیں ہے، بچوں کی سکولنگ کہاں ہے، نزدیک ہے دور ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ ویزا لگ گیا تو پرسوں نہیں کل ہی جانا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کے پرابلمز آتی ہیں. سٹارٹنگ میں بندہ ڈسارٹ ہو جاتا ہے، جتنے چاؤ سے بندہ باہر جاتا ہے، جاتے ہی جو پلاننگ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ سارا چاؤ مان خوشی جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ بہت جلد دبنے لگتی ہے اور ایک برڈن لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے پلاننگ کے ساتھ کیا کریں. پلاننگ ویزا تک ہی نہ رکھا کریں، اس کے بعد بھی رکھا کریں. اور کبھی بھی اپنی فیملی کے ساتھ کوشش کریں کہ وہاں جا کے وزٹ ویزے پر رہنے کا مت سوچیں، پیپر نہیں بنتے. بھائی اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ جناب تھوڑے 2 بچے 3 بچے نے تے نال میاں بیوی ہے، تھوڑی بینک کی اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، ہسٹری بھی اچھی ہے، اب آپ کینیڈا کا یا یو کے کا ویزا لگوا لو اور اس کے بعد مت واپس آنا، وہاں جا کے اسائلم کر لینا، تو میرا خیال ہے یہ سب سے زیادہ آپ کا نقصان کرنے والا شخص ہوگا. ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جو سنگل پرسنز ہیں، جو اکیلے بندے ڈنکی لگا کے یورپین کنٹریز میں پہنچے ہوئے ہیں، یو کے بھی گئے ہوئے ہیں، وہ اکیلے بندے جو ہے نا وہ ان کے پیپر اکثر ایسے نہیں بنے اور وہ جتنا کماتے ہیں وہ بمشکل گھر میں 1 لاکھ روپیہ ہی بھیجتے ہیں سال کا. یہ باتیں آپ کو ڈسارٹ کرنے کی نہیں ہے، صرف یہ دکھانا ہے کہ آپ جائیں ضرور، لیکن پلاننگ ایسی کریں کہ آپ کو وہاں جا کے پرابلمز نہ آئیں، آپ وہاں جا کے دوسروں کے لیے نہ رحم و کرم پر نہ آ جائیں. رینٹ دینے کی باری آئے گھر کی تو آپ ترلے منتیں نہ کرنی شروع کر دیں کہ نہیں بھائی نے ایرکا نہیں ہوا تھا اگلے مہینے میں کٹھا دے دیں گا. یہ نوبت نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک ایسی چیز تھی ان لوگوں کے لیے جو فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. آپ ضرور جائیں، پہلے جائیں، 1 مہینہ 2 مہینہ رہیں، ماحول دیکھیں، ساری سیٹنگ کریں، پلاننگ کریں، اس کے بعد پھر اپنی فیملی کو بلا لیں. ویزا کہیں نہیں جاتا، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے دوران اس ویزے پہ ٹریول کرنا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، جیسے پرتگال میں آنکھیں بند کر کے سعودیہ، دبئی، مسقط وغیرہ سے لوگ چلے گئے، بزنس کر رہے تھے، بڑا بڑا پیسہ انہوں نے پچھلے 15 سال میں کمایا ہوا تھا، ٹور کے وہاں جا کے جناب خواری کیجیے، پرتگال کا پاسپورٹ لبے گا. بھائی آف کورس پرتگال کا پاسپورٹ یورپی یونین کا ایک تکڑا پاسپورٹ ہے، مطلب ہے کہ ورلڈ 5th رینکنگ ہے اس کی، 5ویں نمبر پر دنیا کا. ٹھیک ہے؟ یہ میں کچھ عرصہ پہلے کی آپ کو رینکنگ بتا رہا ہوں، ابھی ریسنٹ 5 یا 6 یا 4 ہے وہ نہیں مجھے پتا، لیکن یہ کچھ عرصہ پہلے کی بتا رہا ہوں. وہ اتنا طاقتور ہے کہ 5ویں ورلڈ کی جو ہے نا رینکنگ میں آتا ہے، لیکن اس کو لینے کے لیے آدمی جو ہے نا وہ کچھ نہ پوچھے لیا ہے لوگوں نے. لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس فرسٹ ٹی آر سی کارڈ ہے، سیکنڈ ٹی آر سی کارڈ ہے. تو یہ جو لوگ اپنا اچھا بڑا بزنس چھوڑ کے اپنے نئی جگہ پہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں نا، یہ لوگ بھی ایسے نہ کیا کریں. یہ بھی پرابلمس ہے، باہر آپ جا کے سیٹ نہیں ہو سکتے. آپ نے فار ایگزامپل 15 سال پہلے دبئی گئے تھے، وہاں جا کے آپ نے زیرو سے سٹارٹ کیا، محنت کی، کسی ریسٹورینٹ میں برتن دھوئے یا آپ نے ہیلپر کے طور پہ کام کیا کسی موٹر مکینک کے ساتھ. آج آپ اگر 15 سال بعد یا 10 سال بعد آپ ایک ٹھیک ٹھاک بزنس مین بن چکے ہیں، یعنی کہ آپ کی اپنی کمپنی ہے یا ٹھیکہ لیتے ہیں کسی چیز کا، تو آپ کینیڈا کا آپ کو فار ایگزامپل ویزا ملتا ہے، تو وہاں جا کے کیا کریں گے؟ ایک ہی چیز مجھے بتا دیں جو آپ کو اسکل دبئی کے کینیڈا میں کام آئے گی. بھائی یہ ہوگا کہ کسی ریسٹورینٹ میں کام کر سکتے ہیں، وہاں ویٹر کی یا کوئی کٹنگ وغیرہ کر لیں گے سبزیوں کی، یا اگر آپ کو وہاں پہ لائسنس ہے تو وہ بھی جاتے، لائسنس کہاں وہاں کا ملتا ہے، تو فوڈ ڈلیوری کر سکتے ہیں. گاڑی آپ کو وہاں پہ جو کمرشل گاڑی ہے وہ آپ چلا نہیں سکتے. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. تو بہرحال چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی تاکہ پتہ چل سکے کہ اس وقت حالات کیا چاہ رہے ہیں. اور جو لوگ میری ریگولر ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ میں ہر ویڈیو میں ایک لیسن دیتا ہوں، انفارمیشن ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے یار، کہ اتنا پیسہ لگا کے جو لوگ باہر جاتے ہیں کم از کم وہاں جا کے سیٹل ہوں، نقصان کر کے اسی طرح واپس نہ آ جائیں. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.